پیدا ہو گیا نا اس کی حرکتیں ملنے والی ہوتی ہے، دوبارہ وہ لے کے جاتے ہیں. اب ایک غریب آدمی ہے اس کا میٹل لیول یہ ہے، اس کی لاٹری لگتی ہے، میں سلامات کیوں ہوتے ہی ہوں میں. پھر آپ پوری دنیا کی دولت برابر ڈیوائڈ کرتے سامنے، کچھ ایسے بات امیر غریب نہیں ہوگی، غریب کرتی ہے. اور ان کو کیا کیا چیز جو ہے امیر کو امیر رکھتی، غریب کو امیر. اور ویژن الٹیمیٹ ہونا چاہیے، پرسنالٹی بیس نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو مثالیں دی کہ جی ڈاکٹر احمد اجازت اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے ادارے بند ہو جائیں. یہ کیا ویژن ہے؟ ویژن تو یہ ہے کہ میں آپ تک اپنا نالج ڈلیور کروں، اپنا سارا کچھ اپنے بچوں کے حوالے کروں، اور ایک ویژن دے گا کہ بیٹا یہ میں نہیں کر سکا، یہ آپ کے حوالے. اور وہ جب کام کرتے جائیں، ناکام ہونا کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے ناکام، ویژن اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک ماں بیٹی کی بات آپس میں کنورسیشن سنی. ماں کہتی ہے بیٹی کو دودھ میں پانی ڈالو، بیٹی نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ امیر المومنین کو تو نہیں پتا. انہوں نے کہا نہیں، اگر ان کو نہیں پتا میرے اور آپ کے اللہ کو تو پتا ہے. حضرت عمر نے دروازے پہ بات کر اپنے مصر کو کہا کہ وہ فلاں گھر ہے اس گلی میں، آپ پتہ کریں وہ کون ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پہ ماں بیٹھی ہے، وہ اکیلی ہے، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے نا اس بچی کا رشتہ کریں. ویژن، یہ ویژن ہے. ہمارا ویژن کیا ہوتا ہے؟ ایک دولت ہے، کس خاندان میں شادی ہو جائے؟ کیا ہمارے پاس صرف دولت اور باقی رشتے نہ ہو، کیا ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ نیور. دولت ایک پیرامیٹر ہے، باقی جو چیزیں ہیں، آپ کی ریلیشنز ہیں، آپ کا نالج ہے، آپ کی ہمدردی ہے، آپ کی اخلاق ہے، ان کا جو ورڈ ہے وہ آپ دولت سے اندر نہیں کر سکتے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے لیکن گھر میں وہ ناکام ہے، ہم اسے کامیاب کہیں گے؟ اور آپ کی فیملی کے اندر جو ناکامی ہے اس کو دنیا کی کوئی دولت فلفل نہیں کر سکتی. ہمارے ایک دوست نے کہا جی کہ میں لیٹ سے گیا کہ میرے والد صاحب کی خدمت کرنے، مجھے مزہ آ گیا. اس کی وجہ ان کی جو سب سے بڑی دولت ہے کون ہے؟ ان کے والدین. یہ کمال کی بات نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، ماں کے لیے بیٹا ناشتہ کرو اور نہ میں لیٹ ہونا. آپ چند جگہوں کے لیے کون سا لاس کر رہے ہیں؟ وہ لاس کر رہے ہیں جو بیئریبل نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ویژن جو ہے، اب دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچی کی آواز کنورسیشن سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی نیک سی اور انتہائی دیندار تھا، اگر اس کی میرے بیٹے کے ساتھ شادی ہو جائے حضرت عمر کا بیٹا کیسا ہوگا؟ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی بچی کے وہ ہیں پوتے ہیں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دنیا میں جتنے کام ہیں اسلام کے لیے آپ دیکھیں. ویژن یہ ہوتا ہے. ہمارا ویژن تو یہ ہوتا ہے جی کہ اچھا میں پیدا ہوا، میں نے یہ نوکری کی 9 to 5، اس کے بعد میں نے یہ ریٹائر ہو کے گھر بنا لیا. 4090 جس کی گاڑی ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. 4090 لیکن اصل چیز ہے کہ اگر ہمارا ویژن ٹھیک ہو جائے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، راستے کو بہت ملیں گے. میں نے آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ایک سیلس مین کے طور پہ. میں ایک کارٹن اٹھاتا تھا اور راستے میں مجھے ایک بہت بڑے لینڈلارڈ صاحب ملے میرے گاؤں کے، خان صاحب. انہوں نے کہا یار بات تو پڑھ، تو کارٹن میں چاہیے، تم نے پڑھنا ہے، یہ کارٹن نہیں اٹھانا. میں نے بیٹھے میں وہ ایک آیت پڑھی تھی، حدیث آیت ہے، اللہ سے بھی بولا. میں نے کہا سر میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ہاتھ سے محنت کرتے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے، میں خود محنت کر کے کر سکتا ہوں. خیر وہ بات آئے گی ہوگی. اب اس کی میں آپ کو اپنی اسٹوری سناؤں. میں وینٹس میں تھا، مظفر آباد ٹور سے واپس آ رہا تھا، وہی مجھے ملے، وہ پروفیسر ہیں. تو ان کا یار کیسے ہو آپ؟ میں نے لیکن وہ بہت کمزور ہیں اور بہت ویک ہے. میں نے پوچھا سر آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار مجھے تو اسٹامک السر ہے، گیسٹرک السر ہے، میں تو پیپسوڈین کھا رہا ہوں. کتنی مہنگی گولی ہے، 42 روپیز. کہتے یار یہ تو آپ کا. میں کہا سر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروں. وہ کارٹن بھول گئے تھے، وہ مجھے یاد تھے. اور دیکھیں کارٹن اٹھانا میرے لیے عزت کی بات ہے.
ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے نہ ہو، اور میرا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کاٹن اٹھانے کے ساتھ عزت و ذلت کا کیا تعلق ہے کوئی؟ نہیں. اب یہ کسی کی پرسپشن ہو سکتی ہے. وہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام حلال یا حرام ہوتا ہے. نیور. اصل بات یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. اچھا جی اس نے یہ کہا تھا کہ وہ تو فلاں بندہ ایسا ہے، میں بھی ایسا ہوں. بدل والی مثال تو میں نے آپ کو دے دی. اب کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے، یہ کہانی سنا دے، بالکل شانتی ہو جائے. اس کو میں نے کہا سر میں آپ کو ٹریٹمنٹ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ آپ اوکے میڈیسن ٹھیک ہوگا. میں نے کہا سر بات یہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ کاٹن مت اٹھاؤ اور پڑھو. ایٹ دا ٹائم آئی ایم بیٹھنگ اور برس ہو سکتی تھی، اور ابھی میں دنیا کی بہترین کمپنی میں ہوں. اگر میں کاٹن نہ اٹھاتا تو اس کمپنی میں پہنچتا، اگر اس فیلڈ میں نہ پڑھتا ڈاکٹر بنتا. تو اسی وجہ کی ایک ڈائریکشن ملی. اب ڈائریکشن کے ساتھ ایک ویژن ملتا ہے یار جانا کہاں ہے. اگر میں سوچتا کہ نہیں میں تو بہت غریب ہوں، میں تو یہ ساری زندگی کاٹن نہیں اٹھانے ہیں، تو کیا آپ کو کیا ہے میں کاٹن اٹھاتا تو فوت ہو جاتا. لیکن جیسے بہن نے کہا نا کہ مجھے ایک ویژن ملا، میں نے تھوڑا سا کام کیا، میں نے پیسے جوڑے، میں نے کیمرہ لیا، پھر میں نے اور کیمرے لیے، پھر میں نے اور کام کیا، میں لاکھوں کما رہی ہوں. تو یہ اسٹوری میرے کا دن نہیں ہے، یہ اسٹوری تو منصر کی ہے. اور یہ جتنے منصر کے ہمارے اسٹوڈنٹ یا بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی اسٹوری نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے نا. صرف سمپل یہ ہے کہ اس کو ذرا کھولنا ہے. اور یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بات جو ہے کہ اپنے منزل کا تعین کریں کیا جانا کہاں ہوتا کہ جی اچھا میں تو یہاں پر پہنچ گیا، میری منزل اسلام آباد کی، میں اسلام آباد پہنچ کے تھک گیا. اگر منزل کراچی ہوگی تو اسلام آباد پہنچ کے میں تھکوں گا نہیں. ویژن بڑا ہو، براڈ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے آپ کو مثال دی، یہ اسلام سے مثالیں ہیں. والمارٹ کی میں نے آپ کو مثال دی، ایک اسٹور ہے، ابھی اس کی پوری دنیا میں 11,000 اسٹور ہیں، اور آپ پاکستان کا بجٹ 7 بار جمع کریں نا اس کے 1 مہینے کا پروفٹ ہے. اور یہ ایک ادارہ ہے جو $25,000 سے بنا ہے، لیکن اصول کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں؟ اسلامی پرنسپل. کوئی بندہ مال خرید کے واپس لے کے آئے تو خندہ پیشانی سے قبول کریں. ہم کہتے ہیں نہیں، خریدا وہ مال واپس اور تبدیل نہیں ہوگا. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے ہم کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ اصل بات ہے. اب بات یہ نہیں، جب یہ بات ہمیں اس طرح سے ملتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانا کام ہے. جس وقت ہم امریکہ سے کوئی مثال سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے، انہوں نے بڑی زبردست ریسرچ کی. اس لیے میں ٹائم رکھتا ہوں. دیکھیں مینجمنٹ فنکشن ہے، میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی نہیں کال کر میں سی سے لیتا ہوں. دیکھیں دنیا میں آپ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر فنکشن ہے، پلاننگ، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پلاننگ کرتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پلاننگ اس کو ہم آرگنائزنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، لیڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کنٹرولنگ کرتے ہیں. یہ 4 فنکشن ہیں. یہ بول کے میں نے سے لکھا کہ آپ بھولیں نا، ٹھیک ہے نا، مجھے خالی یہی لکھتا تو آپ. اب دیکھیے یہ پروگرام رین کر رہے تھے، ہم نے پلاننگ بھی نہیں کی ہے. پلاننگ ہم نے فلاں ڈیٹ کو یہ پروگرام کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے ریسورسز آرگنائز کیا. آپ نے کیمرے دیے تھے، ہم نے یہ کرسی ورسیاں یہ سارا سیٹ اپ کر ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لیڈنگ، ٹھیک ہے. اب آپ نے 10 بجے آنا تھا، آپ نے کہا میں 6 بجے نہیں اٹھا، یہ لیڈنگ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ 10 بجے بیٹھے ہو ڈاکٹر صاحب وہ میرے ڈاکٹر ہوں میں بڑا مطلب یہ پاسبل ہے. لیڈنگ اور کنٹرولنگ، جیسے پولیس ہوتی ہے نا کنٹرول کرتی ہے. پھر ہم نے فیڈ بیک لینی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آج آپ ہوم ورک سمجھیں، زندگی کا ہوم ورک 2017 لکھیں، اپنی عمر لکھیں، اس کے بعد اگلے 2 سال کا پلان بنائیں کہ کرنا کیا ہے. اور ایسا کرنا ہے کہ میں مر بھی جاؤں لوگ یاد رکھیں، لوگ نہ بھی یاد رکھیں، میرا کام چلتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1437 سال ہو گئے. آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے. یہ ویژن ہے، قیامت تک رہے گا. کتنی مصیبتیں، کتنی ٹھوکریں، کتنے تانے، کتنی مخالفت، کتنی جانیں گئی ہیں، ویژن پہنچا ہے. جب ویژن بڑا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں حائل نہیں ہوتی.
جب ویژن ہی چھوٹا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار آئی تھی جہاز میں ایک اللہ مالک ہے برج تو کام اتنا جہاں جو جس نے نہ تو پوچھ سکتے پتہ لگ جو سی ایک ہم کام کرتے ہیں خیر ہے یار کچھ بھی نہیں اور اگلی بار ہم تقدیر کو پوچھتے ہیں میرے دن نصیب میں یہی لکھے تھا صاحب. اب تقدیر اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ قیامت تک ہونے والے یہ سارے علم کو جانتا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ڈاکٹر اعجاز پلازے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اپنی مرضی سے ایسے کرے گا. کس سے؟ اپنی مرضی سے. وہ نہیں جانتا, وہ تو سب کچھ جانتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ اقبال کی شعر کی نا کہ مسلمان جو ہے وہ تقدیر آرام کر رہے ہیں تقدیر کا بہانہ کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ ہم جو کرتے ہیں وہی ہماری تقدیر ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ کہتا کہ جو انسان جتنی محنت کرے گا ہم اس کو اتنا ہی عطا کریں گے. اب معاملہ یہ ہے سب سے پہلا پرابلم کیا ہے ہمارا ویژن نہیں ہے. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس وقت پل پہ ہم اس وقت سوچیں گے اس کے بارے میں جب پل آ جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا. تیسرا وہ جی میری قسمت مجھے لکھے میری آئی میری بات میری کاری کچھ نہ کر آپ بھی بولو سب یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ. دنیا میں 4 طرح کے لوگ اور ہم سب اس میں شامل. ایک لوگ ہوتے ہیں جن کی جو اپنی منزل پہ جا رہے ہیں ان کا ویژن وہ ہے وہ جا رہے ہیں راستے میں ان کو کوئی رکاوٹ آ اب یہ ہے گھروں باہر نکلے نا جو ڈگا ہوا کوئی اور مسئلہ آ گیا تو پرابلم پیش آ گیا میری قسمت میں تو کاری ملنا بڑے ایسے تھے ماؤ کو پیسے ہی نہیں چھوڑے اور ماں کو تو سرکاری اسکولوں میں نہ داخل کرتے نا پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرتے تو میں آج کسی جگہ تک پہنچ دوں ماں کے نا منصری کی داخل کی ہے ماں کی لاہور داخل کرے نا تا میں فٹ ہوں. اچھا کیٹیگری 1 ایکسکیوزز یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ. پوائنٹ نمبر 2 مسئلہ ہے وہ مضبوطی بیٹھ ہوتا ہے بڑا مسئلہ کہ کچھ بھی نہیں بس میری بھائی بس ٹھیک ہے بڑی 2 خود ہی فیصلہ کریں ہم کے جو اسٹینڈ کرتے ہیں. تیسرے آدمی مسئلہ کہتے ہیں مسئلے دیکھو جی میرے رات صاحب میں دن جائی گلی بات کی میں تو کچھ بھی لگا دیکھو نا دیکھو جیسے راستہ پڑھنا لگے گی یہ مڑے خلاف خبر نہ لکھ دینا آج میں صحیح لینا چاہوں دیکھو جی میرے دونوں صحیح منگائی نا جی وہ جگہ جا کے 5 لوگ کر کے انہوں نے نہیں کرنا مڑا دی پوچھو سارے سوچ دکھاؤ. اب جو چوتھا گروپ ہے نا وہ کامیاب گروپ وہ آیا اس نے دیکھا کوئی مسئلہ ہو گیا رکاوٹ پیش آتی تو پیچھے گیا اس نے غور کیا مسئلہ کیا ہے اس کی جزیات کیا ہے واٹس رانگ ہو گئے اس مسئلے کو ہٹایا آگے چلے. اب ہم نے اس اسٹیج پہ کھڑے ہونے کے لوگوں ایکسکیوز کرنی ہے بلیم گیم لگانی ہے وہ جی فلاں تو ایسا ہے وہ فلاں ایسا ہے اور بھائی تم کیسے. اب یہ سارا پرابلم ہمارے ساتھ اور لیکن ایک بندہ جو ہے کسی گاؤں سے اٹھتا ہے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے ایک خاتون اٹھتی ہے ٹاپ پہ چلی جاتی ہے ایک سیلز مین ڈاکٹر بن جاتا ہے اور وہ بندہ جو بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا آج آپ سے بات کر رہے کیوں اس کے پیچھے ویژن ہے. اب ویژن یہ دیکھیں ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اس کو میڈیسن دی اس کو مجھے پیسے دیے کہانی ختم. اصل بات یہ کہ اس کو مجھ سے فائدہ کیا ہوا کیا میری وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی پلس پوائنٹ آیا کوئی پازیٹو تبدیلی آئی اس سے مجھ کو کیا فیضان ملا. فیضان کو بہترین ہے. دیکھیں پھر میں آپ کو ایک شخص ہوگا